ایک دن جماعت کی ایک لڑکی جو ہم لوگوں کے گھر کے پاس رہتی تھی، جماعت میں خوشبو کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ فلاں لڑکی نے مجھے یہ کہا۔ اس پر خوشبو نے اس کو جماعت سے نکال دیا اور برا بلا بھی کہا۔ میں یہ سن رہی تھی۔ جب خوشبو کی حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں ایک بار اس سے بات کر لینی چاہیے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لو، مگر خوشبو تو کسی کی سننے والی نہیں تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی سمجھ سے بہت پریشان تھی اور ڈر رہی تھی کہ شاید اب خوشبو اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تب میں نے اسے کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگو۔ یقیناً اللہ پاک نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر میں نے خوشبو سے بات کی تو وہ مجھ پر برس پڑی اور پھر کچھ ایسا کہا کہ اگر اب کی مدد نہ ہوتی تو پھر سو ہوتا جو ہوتا۔ میرے ذہن میں یہ بات آیت بار بار آ رہی تھی کہ حسن سلوک کرو اگر تم نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتا ہے، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جس نے غصے کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ خوشبو ابھی تک بولتی جا رہی تھی اور اب میرے بعد اس لڑکی کا مطلب صبا کی باری تھی۔ خود تو میں نے اپنے بارے میں جو کہنا تھا اس نے سن لیا، لیکن جب اب بات دوسروں کی آئی تو میں برداشت نہ کر پائی۔ تب میں نے یہ بلند آواز میں پڑھی، غیبت نہ کرو۔ تم میں سے جو کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے ضرور نفرت کرو گے۔ اللہ پاک سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہر اس شخص کے لیے بڑی تباہی ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت سے رک جاؤ۔ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے پڑھا، اپنے مومن بہن بھائیوں کی کو عیب نہ لگاؤ۔ ویسے دیکھتی ہی جا رہی۔ کچھ دیر بعد اس کا غصہ کم ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگی، سوری یار، میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میرا خود پر قابو نہیں رہتا۔ پھر بہت دیر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم صبا کو معاف کر دو۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بہت خوش ہوئے۔ میں نے تمام مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اسی طرح ہم لوگ پھر سے ایک ساتھ رہنے لگے اور اسی طرح صبا بھی ہماری دوست بن گئے۔ صبا کے والدین بہت غریب تھے۔ ہمارے معاشرے میں غریب لوگوں کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ، جیسے کہ غریب اپنے لیے غربت خود لے کے آیا ہے اور امیر اپنے لیے دولت۔ پتہ نہیں لوگ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کس طرح کرتے ہیں اور ان کا استعمال کہاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی آزمائش کب کس طرح حال میں آ جائے یہ تو شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور انسان کی ذات اس کی عزت صرف روپے پیسے سے کرتی ہے۔ شاید بھی ہمارے لیے تھی۔ اللہ کے آگے غرور سے گال نہ پھیلاؤ، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ کسی اترانے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میں جب بھی صبح سے ملتی ہم لوگ بہت سی باتیں کرتے، مگر جب بھی ذکر اس کی غربت کا آ جاتا تو میں